إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا. اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. محترم حضرات و خواتین، آپ کے سامنے میں نے سورہ فصلت کی آیت پڑھا ہے بھی. اللہ تبارک و تعالی جس میں ارشاد فرماتا ہے: ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، پھر وہ اسی پر ثابت قدم رہے. یعنی جن لوگوں نے یہ اقرار کیا دل سے، زبان سے کہ ہمارا رب اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور پھر اسی پر جمے رہے، اسی پر ڈٹے رہے. یہ چیز بہت اہمیت رکھتی ہے، بلکہ یہی چیز اصل کامیابی کی دلیل ہے. ہر شخص کے لیے، کوئی بھی ہو، اگر وہ توحید پر ایمان لے آتا ہے اور اس پر مستقیم رہتا ہے، اس پر ڈٹا رہتا ہے، اس پر جمع رہتا ہے، تو اس کی دنیا کے لیے بھی کامیابی ہے اور آخرت کے لیے بھی کامیابی ہے. چونکہ توحید جب تک نہیں ہوگی انسان کے اندر، اس کا مطلب یہی ہے، ثم استقاموا کا مطلب یہ ہے کہ وہ توحید پر ڈٹا رہے، اس بات پر ڈٹا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس بات پر ڈٹا رہے کہ پیدا کرنے والی ذات ایک ہے، مارنے والی ذات ایک ہے، عزت اور شہرت دینے والی ذات ہے، ساری بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس بات پر وہ ڈٹا رہے تو وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا کا مطلب ہے کیا؟ ثم استقاموا کا مطلب ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، اسی پر ڈٹا رہے. یہ ہے اس کا مطلب کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت پر اور اسماء و صفات پر ایمان لاتا ہے، اور اسی پر جمع رہتا ہے، اسی پر ڈٹا رہتا ہے، تو اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اور یہ کب آسان ہے؟ یاد رکھنا، اللہ پر ایمان لانا آسان ہے، مگر اس پر جمے رہنا، اس پر ڈٹے رہنا، اس پر برقرار رہنا، اسی پر چلتے رہنا یہاں تک کہ موت آ جائے، یہ آسان نہیں ہے. یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا توکل اور بھروسہ ہو جائے، وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، وہ دنیا میں کسی بھی حالت میں رہے، کیسے بھی اس کو دوچار ہونا پڑے، کوئی بھی پریشانی آئے، لیکن اس کی زبان پر حرف شکایت نہ آئے، اور نہ ہی ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر اس کے دل میں ملال پیدا ہو. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے، ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے. ایسا شخص اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ڈٹے ہوئے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی پر جمے رہے، اسی پر ڈٹے رہے، اسی پر چلتے رہے. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ شخص پورے طور پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، پریشانی کی گھڑی آئے، مرض کی گھڑی آئے، قحط سالی آئے، کوئی بھی چیز آئے، اگر ہاتھ اس کا اٹھتا ہے، ہاتھ اگر وہ پھیلاتا ہے، کسی کے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے، تو وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب ایک شخص
اپنے آپ کو عملی طور پر یہ ثابت کر دے کہ ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، یعنی یہ کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جب ایک شخص ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیتا ہے تو اس کو چاہے دنیا کی زندگی میں کوئی پریشانی آئے تو وہ حرف شکایت کبھی نہیں لاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایت کبھی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں رضا رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رائیگاں نہیں کرے گا، بیکار نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا مالک۔ محترم حضرات و خواتین، حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیجئے کہ میں اس پر عمل کر لوں اور اس کے بعد میں کسی سے بھی نہ دریافت کروں، یعنی اسلام کی حقیقت ایک جملے میں مجھے بتا دیجئے، میں اس کو گرہ لگا لوں، گانٹھ لگا لوں، اسی پر عمل کرتا رہوں، میں کسی سے نہ پوچھوں، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر دے۔ جب سفیان بن عبداللہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا، قل آمنت باللہ فاستقم، رواہ مسلم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ، اسی پر ڈٹے رہو۔ آپ غور کریں، آپ سوچیں اس چیز کو کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان لینے کے بعد عملی طور پر ساری دنیا سے بے نیاز ہو جائے اور اپنے ایک ایک عمل سے ثابت کر دے کہ میرا پروردگار، میرا حاجت روا، میرا سہارا، میرا مشکل کشا، میرے نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، مجھے عزت دینے والا صرف اللہ ہے، مجھے اولاد دینے والا صرف اللہ ہے، مجھے کامیاب کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جن لوگوں کے لیے ایمان اور عمل صالح کا ذکر سورۃ العصر میں کیا گیا ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان اور عمل صالح لے آتے ہیں تو ان کے لیے کوئی خسارہ نہیں، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العصر میں ذکر کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انسان خسارے میں ہے، لیکن یہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح جن لوگوں نے کیا، ان کے لیے خسارہ نہیں ہے، ان کے لیے نقصان نہیں ہے، ان کی زندگی، دنیا کی زندگی برباد نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی ان کی کامیاب ہے۔ آپ ان خوش قسمت لوگوں کا اللہ کے یہاں مقام معلوم کیجئے جو اپنی دنیاوی زندگی میں ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے یہ مقام حاصل کر لیتے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ تو آخرت کا معاملہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور ایمان لانے کے بعد اسی پر ڈٹا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، چونکہ اس کا بھروسہ پورا اللہ تعالیٰ پر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں اس کی رضا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی خوشنودی میں اس کی خوشنودی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے استقامت والوں کے لیے، ایسے توحید پر ڈٹنے والوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے، ان فرشتوں کا ان پر نزول ہوتا ہے۔ کون سے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں؟ جنہوں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اسی پر ڈٹے رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ آپ لوگ ڈرو نہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں فرشتے، رحمت کے فرشتے خوشخبری سنا رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں، آپ ڈرو نہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور نہ ہی تم غمگین ہو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، نہ تمہیں خوف کھانے کی بات ہے، نہ ڈرنے کی بات ہے، اور خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔
خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کا وعدہ کیا تھا، جس جنت کا وعدہ کیا تھا وہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ محترم حضرات و خواتین، اسی طرح سے سورۃ الاحقاف میں بھی ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے، اور کیا فرمایا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہے، پھر ڈٹے رہے، توحید پر ڈٹے رہے، استقامت ان کے اندر آ گیا، ان کے اندر ٹھہراؤ آ گیا، ان کا تزلزل ختم ہو گیا، وہ در در ٹھوکریں کھانے سے، در در جھکنے سے، در در ہاتھ پھیلانے سے رک گئے۔ اگر ان کا ہاتھ اٹھتا ہے تو ایک اللہ کے سامنے اٹھتا ہے، اگر وہ سجدہ کرتے ہیں تو ایک اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اگر وہ رکوع کرتے ہیں تو ایک اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگر ان کی وہ نظر مانتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت ہوتی ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ان پر نہ کوئی ڈر ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے، ان کو نہ ڈرنے کی بات ہے اور نہ ہی غمگین ہونے کی بات ہے۔ محترم حضرات و خواتین، توحید پر جمے رہو آخر دم تک، توحید ہی آپ کو جنت میں داخل کر سکتی ہے، توحید ہی آپ کو جہنم سے دور کر سکتی ہے، اور توحید ہوگی جب، توحید پایا جائے گا جب آپ کے اندر، تبھی آپ کی دوسری عبادتیں بھی قبول ہوں گی، ورنہ دوسری عبادتیں بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ آخرت کی بات میں کہہ رہا تھا، دنیا میں بھی اگر آپ توحید پر قائم رہتے ہیں، توحید پر ڈٹے رہتے ہیں، تو دین اسلام پر جمے رہنے کا، توحید پر ڈٹے رہنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اے نبی آپ فرما دیجئے، اور اگر یہ لوگ دین اسلام پر استقامت اختیار کیے رہے، جمے رہے، توحید کو پکڑے رہے، توحید پر ڈٹے رہے، توحید کو اپنا کر کے انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے، تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی عطا کرتے ہیں۔ ہم اگر ڈٹے رہتے، اگر یہ توحید پر ڈٹے رہتے، تو ہم انہیں بہت مقدار میں پانی عطا کر دیتے، جس سے کیا ہوتا، ان کی کھیتیاں، ان کی زمینیں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بارش برسا دیتا، ان کی کھیتیاں سیراب ہو جاتی، ان کی کھیتیاں لہلہا اٹھتی، خوب اناج پیدا ہوتا، اور خوب ان کی روزی میں برکت ہوتی۔ لیکن کب؟ جب یہ توحید پر قائم رہتے۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید پر جمے رہنا، توحید پر ڈٹے رہنا، استقامت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، ایک شخص ارکان ایمان پر ایمان لائے، ارکان اسلام پر ایمان لائے، اور اسی پر ڈٹا رہے، اس سے ادھر ادھر نہ جائے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو جنت کا وعدہ کر رہا ہے، اور دنیا میں بھی اس کی مال میں، اس کی اولاد میں، اس کی ذریت میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمارے اندر توحید پر جمے رہنے کی استقامت عطا فرما، اور ہمیں شرک و بدعات سے، غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے، غیر اللہ کے سامنے جانے سے الہ العالمین تو ہمیں محفوظ رکھ، تو ہمیں بچا لے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔